بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے تھے؟ 2 محرم سے 9 محرم تک کربلا میں، شام میں اور کوفہ میں کیا کیا ہوا تھا؟ کربلا میں موجود یزید کی فوج کا رویہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسا تھا؟ اور کوفہ میں ابن زیاد اور شام میں یزید ابن معاویہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے اور ابن سعد کو کیا کیا حکم دے رہے تھے؟ 2 محرم سے 9 محرم تک ہونے والے مکمل واقعات آج آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ 2 محرم کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا اور آپ علیہ السلام کے نام ابن زیاد کا خط آیا۔ اسی تاریخ کو آپ کے حکم سے بڑے لب فرات خیمے نصب کیے گئے۔ حر نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور کہیں خیمے لگا لیجئے۔ حضرت عباس غازی علیہ السلام کو غصہ آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے غصے کو پرسکون کیا اور فرات سے کچھ فاصلے پر خیمے نصب کیے۔ خیمے نصب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام خیمے میں داخل نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئے۔ حضرت بی بی زینب نے جو ہی ان اشعار کو سنا تو اس قدر روئی کہ رو رو کر آپ بے ہوش ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے رخسار پر پانی چھڑک کر آپ کو باہوش کیا اور آپ علیہ السلام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے۔ 3 محرم کو عمر سعد 65,000 اور ایک روایت کے مطابق 66,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ان خیالات کی خواہش کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے سفر کا ارادہ بیان کیا۔ پھر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو تمام تفصیل لکھ دی اور یہ بھی لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے جواب میں لکھا جبکہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو چنگل میں لے لیا ہے تو وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان سے یہ کہہ دو کہ وہ تمام اپنے عزیز و اقارب سمیت یزید کی بیعت کریں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بیعت یزید سے پہلے ان کی کسی بھی بات پر غور نہیں کرنا چاہتا۔ اسی 3 تاریخ کی شام کو حضرت حبیب ابن مزاحر قبیلہ بنی اسار میں گئیں اور ان میں 90 جانباز امداد حضرت امام حسین کے لیے تیار کیے۔ تمام لشکر ابھی تشریف لا ہی رہا تھا کہ کسی نے ابن سعد کو ان کی خبر دے دی تو اس نے فوری 4,000 کا لشکر بھیج کر اس لشکر کو رکوا دیا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا جس میں اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور تم اس کے دشمن حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر بے شمار لوگ کربلا کے لیے تیار ہو گئے اور سب سے پہلے شمر ابن ذوالجوشن نے روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4,000، ابن لقاب کو 2,000، ابن لمیر کو 4,000، ابن ریانہ کو 3,000 اور ابن خلشہ کو 2,000 سوار کا لشکر دے کر کربلا کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ 5 محرم کو شمسی ابن ربیع کو 5,000، ابن قیس کو 4,000، سنان ابن انسنخئی کو 10,000، محمد ابن اشس کو 1,000، عبداللہ ابن حسین کو 1,000 کا لشکر دے کر کربلا روانہ کر دیا گیا۔ 6 محرم کو قلعی ابن یزید الصبیر کو 6,000 کا لشکر، قعاب ابن حر کو 3,000، حجاج ابن حر کو 1,000 کا لشکر دے کر کربلا کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو یہ خط لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ بنا حال و احوال امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اسی تاریخ پر خلئی ابن یزید نے عبید اللہ کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں عمر بن سعد کے لیے لکھا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی ابن سعد کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ مجھے تمہاری تمام حرکتوں کی خبر ہے، تم حضرت امام حسین علیہ السلام سے چھپ کر باتیں کرتے ہو۔ غور سے سنو، میرا خط پاتے ہی تم حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دو اور ان کو جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرو۔ 7 محرم کو
عمر بن حجاج کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے تعینات کیا گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے، اور پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو اور 1000 کا لشکر شبس ابن ربیع کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبید اللہ ابن حسین نے نہایت ہی گریہ لفظوں میں طعنہ زنی کی، جس سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حوشب نے طعنہ زنی کی، جس کا جواب حضرت عباس علیہ السلام نے دیا۔ آپ علیہ السلام نے طعنہ زنی کے جواب میں خیمہ سے 19 قدم کے فاصلے پر قبلہ کی جانب تیشا سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر امتحان دینے آئے ہیں، نہ کہ معجزہ دکھانے۔ 8 محرم کی شب کو خیمہ آل محمد سے پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اس پیاس کی شدت سے بچے بے چین ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر حضرت غازی عباس علیہ السلام کو پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام چند سواروں کو لے کر فرات کی طرف تشریف لے گئے اور بڑی مشکل سے پانی لائے۔ اسی سقائے کی وجہ سے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو سقائے کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ابن سعد کو فرمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو پانی دے کر حکومت چھوڑ دوں۔ امام شافعی لکھتے ہیں، ابن سعد کی گفتگو کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کیا جائے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے کنواں تو کھود لیا لیکن پانی نہ نکلا۔ 9 محرم کی شب کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ حضرت غازی عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر دی۔ 9 محرم کی صبح کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی پیاس کی حالت دیکھ کر پھر حضرت عباس علیہ السلام سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیمے کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت غازی عباس علیہ السلام نے پھر سے کنواں کھودا اور وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے گئے مگر پانی حاصل نہ کر سکے۔ روایات میں ہے کہ 5ویں دفعہ پانی برآمد ہوا۔ بی بی سکینہ نے کوزہ بھرا اور دشمن کے خوف سے خیمے کی طرف بھاگی اور خیمے میں پاؤں الجھے اور آپ گر پڑی۔ پانی بہہ گیا اور دشمن نے کنواں بند کر دیا۔ بی بی سکینہ پیاسی کی پیاسی رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ناکے پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک ناکے پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کروایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایات کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو یہ اجازت دے دے۔ ہم نے حکم تعمیل اور حکم یزید دے دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اسی 9ویں تاریخ شمر نے حضرت غازی عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو امان نامے کی پیشکش کی، مگر حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے بڑی دلیری سے اس امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ اسی 9 محرم کی شام کو شمر کی طرف سے ابن سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام کو بی بی زینب اور حضرت غازی عباس علیہ السلام نے دشمن کے آنے کی خبر دی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھ پر ابھی غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے نانا جان حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حسین تم کل میرے پاس آ رہے ہو۔ جناب زینب رونے لگیں، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی جان تم جا کر ان دشمنوں سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام تشریف لے گئے اور جنگ ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔